یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے، وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیما، سلامتی بھیجنا، ان خوب سلامتی بھیجا کرو۔ تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار، جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا، تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے، فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو، تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، بلکہ پڑھو، تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے۔ تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو اس حدیث یہ چونکہ خبر واحد ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح اخبار احاد جو خبر واحد ہوتے ہیں وہ اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہاء خاص طور پر احناف جو ہیں، فقہاء حنفیہ، انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں حرج ہے۔ ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا کریں، یہ تو مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا، منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو، یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، وہ عبودیت کا عنصر اس میں ہو۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یعنی عبادت مقصودہ میں سے۔ لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی ہے، تو وہ منت آپ کے اوپر لازم ہی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا، تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے، روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے۔ آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں، تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ خدمت تو کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں۔ یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے۔ لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی، زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا، تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی احکام کا علم ہو۔ ثواب بہت ہے، ہر ثواب کا کام
اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے، لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، یہ نماز روزے کی طرح نہیں ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا، یہ مسئلہ تو آسانی سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہے نا، کیوں فرض ہے؟ بھی لاجک کی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمت اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمت نہ بھی ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، تو اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو اطلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے، اور نبی کے لیے دعا ہے یہ، تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے، تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اذان میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہدو ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے، تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہیں، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں عام دنوں میں ثواب ہے، پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیز میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے۔ تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا ہے اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کی کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا وقت مراد ہے، تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کیا کریں، تو اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ گئی ہے، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں
وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ. اور جہاں ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا کیا بنا دیا، تو شرک کرنے لگے. تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے. تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو. ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہے، تو نہ نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہے. ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا. لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہے، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے. اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو. اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہے. یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ گیا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دو. اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا آپ کا. تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا. قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو. جو لوگ دین اور مذہب پہ نہیں چلتے ان کی ایک بری خصلت کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جلد باز ہوتے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا، جب انہیں کوئی غم پہنچتا ہے تو بے صبرے ہو جاتے ہیں، مایوسی میں جانے لگتے ہیں، اور جب خوشی پہنچتی ہے، خاص طور پر خوشی کی ایک قسم اللہ نے بیان کی دولت مال، وہ بھی ایک خوشی کا ذریعہ ہے، تو منوعا تو کنجوسی پہ اتر آتے ہیں، یعنی دل اور تنگ ہو جاتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈبل ہو جائے، ڈبل سے اور زیادہ بڑھ جائے. تو اس پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا تھا. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. یہ قرآن کا جو الا ہے نا یہ بڑا مزیدار ہوتا ہے، یہ ایک تلوار ہے. یہ کیا ہے؟ ایک تلوار ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ دیکھیں دو ہی کنڈیشن میں انسان کا پتہ چلتا ہے نا کہ خوشی میں کیسا ہے اور غم میں کیسا ہے. نارمل حالات میں تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں، مسئلہ پتہ چلتا ہے جب شادی بیاہوں میں دیکھ لو نا آپے سے باہر آ جاتے ہیں، دیکھا ہے نا آپ نے شادی بیاہوں میں ایک دم لمٹ کو کراس، اور غموں میں بھی لمٹ کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے الا المصلین فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے نہیں ہیں، جن کے اندر یہ برائیاں نہیں ہیں، وہ غموں میں صبر کرتے ہیں اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں اللہ کا. جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، جیسے دولت ملی تو ان کے صدقات و خیرات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، صحت ملی تو اور ان کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر پکا ایمان رکھتے ہیں، جن کو اللہ کے وجود کا یقین ہے، ان کو یقین ہے کہ کسی نے ہمیں بنایا ہے اور وہ ہماری ایک ایک عمل پر مطلع ہے. جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہمیں کوئی غم آیا ہے تو یہ اس نے دیا ہے، یہ اتفاق سے نہیں ہوا. سارا مسئلہ پھڈا کھڑا ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو بائی چانس سمجھ لیتے ہو، بائی چانس ایسا ہو گیا تو آدمی کہتا ہے یار نہ ہوتا تو کتنا زبردست تھا یار. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو بائک پہ، میں مثالیں بھی وہی دیتا ہوں جو صبح شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں، میں مثالیں وہی دیتا ہوں جو صبح شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں. آپ بائک پہ جا رہے ہو، کراچی میں ٹینکر ہے، پانی کے ٹینکر ہے نا، ٹینکر مافیا تو ایک بڑا مافیا ہے، آپ کو پتہ ہے. ٹینکر ہے یا کنٹینر ہے. اب کیا ہوا کہ آپ بائک پہ، کئی بائکیں نکل گئی کنٹینر کے لیفٹ سائڈ سے نا، آپ کا جب نمبر آیا تو اتفاق سے کنٹینر کا جو ٹائر ہے نا وہ کھڈے میں آ گیا اور وہ کنٹینر الٹ گیا آپ کے اوپر. یہ بہت واقعات ہوتے ہیں. باپ بولو گے یار 20 لوگ بائکوں والے نکل گئے یہاں سے، ہے بھائی میری ہی قسمت تھی کہ یہ کھڈے میں آنا ہے ٹائر اور یہ میرے اوپر ہی گرنا ہے. ہوتا ہے نا واقعات، کوئی پتھر ٹوٹ کے گرا، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا پہاڑوں میں،
पत्थर लुढ़कता 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 आ रहा होता है, 20 लोग निकल गए, आपकी किस्मत धड़ाम से आपकी गाड़ी को उड़ा दिया। तो ऐसे में इंसान का जहन ये कहता है यार ये थोड़ा सा 1 सेकंड आगे पीछे हो जाता तो मैं बच जाता। ये चीज इंसान को टेंशन में डालती है, काश ये ना होता, काश ये ना होता, काश ये ना होता। नबी ने क्या फरमाया, ये जो काश का लफ्ज है, लव का लफ्ज है, अगर मगर का लफ्ज है, ये शैतान का कलिमा है। ऐसे मौके पे काफिर कहेगा यूं होता तो यूं ना होता। मुसलमान कहता है ये होना था, ये खुद से नहीं हुआ, ये किसने किया है, अल्लाह ने किया। रुफियातिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, नबी ने फरमाया अल्लाह ने तकदीर जिस कलम से लिखी है, लिख दिया ना अल्लाह ने ये होगा, इतनी बाइकें गुजर जाएंगी, ये वाली बाइक जब आएगी तो उसी वक्त टायर खड्डे में आएगा। हालांकि इससे बड़े बड़े खड्डों में पहले आ चुका है मगर कंटेनर गिरा नहीं, सिर्फ लूज हुआ था उस वक्त। शुरू में ना वो कंटेनर लूज हो रहा होता है, मुख्तलिफ खड्डों में आके गिराना इसके ऊपर है। अल्लाह बचाए यार हमें मुसीबतों से। मैं बाइक चलाता था ना तो मुझे याद है ये कराची के जो ट्रक हैं इनको बाइक वाले तो नजर ही नहीं आ रहे होते हैं। तो कंटेनर का ट्रक वाला बैठा हुआ था ऊपर, बहुत ऊपर, जैसे अर्श मुअल्ला पे बैठा हुआ है वो। मेरी छोटी सी बाइक थी, अब मैं जब साइड से निकालने लगा तो वो उसने टर्न मार दिया। मुझे पता था कि मैं गिरूंगा और ये टायर मेरे ऊपर आएगा। मैंने जोर से चीख मारी क्योंकि उसको वो गिलासेस में भी मैं नजर नहीं आ रहा था। साइड गिलासेस जो होते हैं ना, वो बाइक वाले तो इतने नीचे होते हैं, ये गिलासेस में उनको करीब वाला बाइक वाला नजर नहीं आता। मैंने जोर से चीख मारी तो वो ड्राइवर झांक के उसने मुझे देखा और जोर से कहका लगा के हंसा। उसने कहा बच गया, यानी उसको ये था कि यार ये बेचारा भी गया था मौलाना साहब। तो हम क्या करते हैं कि यार यूं हो जाता तो यूं ना होता, ये हो जाता तो यूं ना होता। नबी ने फरमा दिया रुफियातिल अक़लाम। मुसलमान क्या सोचता है, भाई जिस कलम से अल्लाह ने तकदीर लिखी है, जिसके बारे में जिस वक्त जो जो होना है वो लिख के अल्लाह ने कलम उठा के वापस रख दिया। देखो दफ्तरों में ऐसा होता है, आप सर से कोई साइन वाइन करवाने हो, आपने कोई प्लॉट की फाइल पे साइन करवाना हो, अपने नाम फाइल करवानी है, कोई कागज अपने नाम, वो जब तक गवर्नमेंट ऑफिसर बैठा हुआ है, पेन उसके हाथ में, जो लिखवाना है, तलाक भी लिखवानी है ना, लिखवा दो आप। उस वक्त उसका मूड अच्छा है, आप उसको रिश्वत दे के, लड्डू खिला के, कुछ भी है। जब सर ने पेन रख दिया ना दराज में और उठ के जाने लगे, उस वक्त फिर मामला क्या हो गया, खटाई में। अब पता नहीं कल आएंगे सर, आएंगे कल ऑफिस बंद ना हो जाए, हड़ताल ना हो जाए, मूड सर का अच्छा हो या ना हो। तो उससे पहले जब तक कातिब के हाथ में कलम होता है बहुत कुछ चेंज करवाया जा सकता है। इस टाइम पेपर पे आप कोई तहरीर लिखवा रहे हो तो वो कहता है भाई देखो फाइनल है या नहीं है, फाइनल होने के बाद इसमें तब्दीली नहीं होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यूं ही समझाया है, फरमाया कि अल्लाह ताला ने कलम से लिखवाया। हमें ना समझाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए गए हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि जो होगा ना क़यामत तक वो पहले से लिख दिया गया है, उसमें जर्रा बराबर भी अब तब्दीली मुमकिन नहीं है। इसलिए उसमें अगर मगर करना, यूं कर लेता, यूं हो जाता, यूं कर लेता, अब ये गया भाई, अब ये पागल बने वाली बातें हैं, सब कुछ हो चुका है। तो ये समझाने के लिए हमारे नबी ने फरमाया हमें कि सबसे पहली जो चीज अल्लाह ने पैदा की वो क्या, कलम पैदा किया। देखो किसी भी मुल्क में सबसे पहले किसको फोकस किया जाता है, उसका आइन, कि एक कंट्री की उसूलों पे चलेगा। जैसे कोई नया मुल्क बनता है, जितने भी असेंबली के मेंबरान हैं बैठ के सबसे पहले क्या करते हैं, आइन लिखो भाई। ये नहीं लिखा, रिटर्न फॉर्म में नहीं आया, जबानी नहीं होता वो, जबानी तो हो सकता है ये कुछ आज हमने किसी बात पे इत्तेफाक किया, कल कोई मुकर जाए, तो रिटर्न में लेकर आओ, लिखो उसको। तो अल्लाह मियाँ ने भी जब इस कायनात को बनाया, जमीन बनी, आसमान बने, इंसानों की जो भी अल्लाह ने इरादा किया, तो अल्लाह ने सबसे पहले इस लिखा कि क्या हो। बल्कि कायनात को बनाने से पहले कायनात भी उसी लिखे हुए के नतीजे में बनी है कि मैं ऐसे इस निज़ाम कायनात को बनाऊंगा। तो कलम, और कमाल की बात है जैसे पाकिस्तान का आइन है ना, कि सबसे पहली शिक क्या है, हाकिम आला कौन है, अल्लाह। पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, हाकिम आला कौन है, अल्लाह। पहली शिक यही है, ये बताने के लिए कि आगे जो कुछ होगा ना इसको सामने रख के कानून साजी होगी। ये बड़ी जानदार बात है पाकिस्तान के आइन में। इसी वजह से हम कहते हैं पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, क्योंकि आइन बहुत जानदार है। आगे इंप्लीमेंट नहीं है उसका, वो नहीं है, तो उसका तरीका ये नहीं है कि आइन के खिलाफ आप आवाज उठाओ। उसका तरीका ये है कि आप बोलो भाई आइन के मुताबिक ये कानून गलत है, इसमें आपकी बात भी सुनी जाएगी, इसमें तब्दीली भी हो सकती है। जैसे अदालती खुला, वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है जो आजकल अदालती खुला चल रहा है, तो उसमें आप ये नहीं कि पाकिस्तान गैर इस्लामी मुल्क है, आप बोले पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। तो जब इस्लामी मुल्क है तो इसमें अदालती खुला गलत क्यों बना हुआ है? लोग बेवकूफ़ी पता है क्या कर रहे हैं, मजहबी स्कॉलर टीवी में आके कह रहे हैं ये तागूती निज़ाम यहाँ पे नाफिज है, यहाँ पे गैर इस्लामी निज़ाम नाफिज है। भाई साहब इससे तो आप फेवर कर रहे हो
ان قوتوں کو جو چاہتی ہیں کہ اسلام نہ آئے. آپ نے تو کہہ دیا کہ غیر اسلامی ہے, وہ کہیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں غیر اسلامی ہے, تو پھر تم مولوی لوگ جو ٹوپیاں پہنی ہوئے یہاں سے کیا کرو, نکلو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قائد اعظم کو لوگ سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تو سیکولر تھے. تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے, یہ بتانا کہ بانی پاکستان سیکولر تھے, لہذا یہ اسٹیٹ بھی کیا ہے, سیکولر ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں نہیں بھائی وہ سیکولر نہیں تھے, ان کا نظریہ تھا دو قومی نظریہ اور پھر اسلام کے نام پہ ملک. یہ تو انہوں نے آواز اٹھائی تھی, اگر وہ سیکولر ہوتے تو اسلام کے نام پہ کنٹری کیوں بناتے. وہ جو بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلا ہے, وہ مقدمہ یہ چلا ہے مسلمانوں کو ایک الگ کنٹری چاہیے جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کریں. تو کوئی سیکولر آدمی اس طرح کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ اس مطالبے سے پتہ چلتا ہے. تو کچھ نعرے بڑے زہریلے ہوتے ہیں, دیکھنے میں کیا لگ رہے ہوتے ہیں, بڑے اٹریکٹیو. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہے, وہ پسے پردہ بیڑا غرق کر رہے ہیں مذہب کا. کہنے میں تو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں, یار دیکھو یہ سیکولر, یہ اس کا مطلب یہ سیکولر مان لیں پھر ہم اسلام کے لیے اس میں کوشش کریں گے. نہ نہ نہ, آپ نے سیکولر مان لیا تو اب اسلام کے لیے اس میں کوشش نہیں ہو سکتی. جیسے ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے نا, تو اگر مسلمان مان لیں کہ انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے تو پھر اسلامی نظام کی بات کر سکیں گے وہاں پہ؟ نہیں کر سکیں, کوئی بھی نہیں سنے گا. تو اس لیے خوب اپنا کانسیپٹ کو کلیئر کرو. جب بھی کوئی کہتا ہے پاکستان ایک غیر اسلامی ملک ہے, یہ غلط. اس میں کچھ مخلص لوگ بھی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے اس ورڈنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ بے وقوفی والی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھیں, پاکستان اسلامی ہے, اسلامی تھا اور اسلامی رہے گا. کسی کا باپ بھی اس کو سیکولر اسٹیٹ انشاءاللہ نہیں بنا, ہم بننے بھی نہیں دیں گے. تو آئین ہمارا 100% اسلامی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ گورنمنٹ کو جب گڑبڑ کرنی ہوتی ہے, غیر اسلامی لا پاس کرنا ہوتا ہے, تو لیبل کس کا لگا دیا جاتا ہے, اسلام کا. لیبل اسلام کا لگا دیا جاتا ہے. تو اس پہ اسمبلی میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے, اس پہ وفاقی شرعی عدالت میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے. وفاقی شرعی عدالت بنی ہوئی ہے, آپ اس میں کیس کریں کہ یہ قانون غیر اسلامی ہے, جس پہ لیبل کس کا لگ گیا ہے, اسلام کا. تو لا قانون آپ کا ساتھ دے گا اس میں, سمجھتے ہو. آپ قرآن و سنت سے ثابت کر دو دلائل کی دنیا میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جب تک وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے, درجنوں قوانین جو غیر اسلامی تھے ان کو اسلامی بنا دیا گیا تھا. کسی سیکولر اسٹیٹ میں ایسا ممکن نہیں. آپ امریکہ میں کیس کر کے دیکھو, کوئی شرعی عدالت ہی نہیں ہے وہاں پہ. آپ بولو جی یہ غیر اسلامی قانون ہے, اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں, وہ کہیں گے بھائی تو غیر اسلامی ہے, تو یہ ملک اس غیر اسلامی ہے, اسلامی کس نے کہا کہ یہ ملک ہے. لیکن یہاں میں ممبر پہ بیٹھ کے بار بار چیختا ہوں نا کہ عدالتی خلا غیر اسلامی, عدالتی خلا غیر اسلامی. کیوں مجھے یہ چیخنے کا حق ہے؟ تو اسلامی ملک میں تو میں چیخ سکتا ہوں, غیر اسلامی کنٹری میں میں اس طرح آواز نہیں اٹھا سکتا. تو اسلامی ہے تبھی تو آواز اٹھا رہا ہوں. نہیں یہی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا, آپ اس کو بولتے ہو ابے تو کلمہ گو ہے, نماز کیوں نہیں پڑھتا, چیخ رہے ہو, چلا رہے ہو, اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان مان رہے ہو. ہاں مسلمانوں والی ایک کام نہیں کر رہی ہے, تو مسلمان مان رہے ہو. اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا اور آپ کہہ رہے ہو نماز پڑھو نماز پڑھو. کسی نے کہا یہ کافر کا بچہ ہے یہ, کیونکہ نماز نہیں پڑھتا. یہ کام اس کے سارے کافروں والے, دیکھو کافر بھی نماز نہیں پڑھتے, یہ بھی نماز نہیں پڑھتا, تو یہ مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ تو ہم اس سے اس کو فیور دے رہے ہیں, اس کا مطلب اب ہم اس کو نماز کا کہہ ہی نہیں سکتے. اسی طرح پاکستان میں بہت سارے کام غیر اسلامی ہیں لیکن کنٹری کیا ہے, اسلامی ہے. تو ان غیر اسلامی کاموں کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی, اور آواز اسی بیس پہ اٹھائی جائے گی کہ ہم اس ملک کو اسلامی مان رہے ہیں. اگر مانیں گے ہی نہیں تو پھر آواز تھوڑی اٹھائی جائے گی. مسلمان کو نماز کا کہا جائے گا, کافر کو نماز کا نہیں کہا جاتا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جب اپنی مرضی کا کوئی الٹا قانون نافذ کرنا ہوتا ہے اس پہ کیا لگا دیا جاتا ہے, اسلام کا لیبل. یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ضیاء الحق کے دور میں ایک بڑا خاندانی کام ہوا تھا, وفاقی شرعی عدالت بنی تھی کہ بھائی جو قانون آپ کو لگے نا غیر اسلامی, آپ اس میں کیس کرو. جب آپ کیس کرو گے, ثابت کر دو, تو وہ کالعدم ہو جائے گا. لیکن یہ کام ہو نہیں رہا ہے, اور یہ کام عوام کے دباؤ کے بغیر بھی نہیں ہوتا. بعض بہت مشکل سے چینج ہوتے ہیں قوانین, چھوٹے موٹے تو آسانی سے ہو جاتے ہیں, کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں بین الاقوامی دباؤ ہوتا ہے. جیسے یہ عدالتی خلا کا جو مسئلہ ہے نا, یہ بین الاقوامی دباؤ ہے حکومت پہ کہ بھئی یہ عورتوں کو طلاق کا حق دینا ہے, بھلے تمہارا خاندانی نظام تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بس حق دے دو. جب چاہے جو عورت کو کوئی میاں 6 بچوں کے بعد بھی اگر اس کو غفار پسند آ رہا ہے تو وہ جائے. اب یہ باہر کا دباؤ ہے. اب یہ وفاقی شرعی عدالت میں آپ چینج کروا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے عوام میں کا دباؤ ضروری ہے. اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں بھائی عوام اس کو سیریس لے رہی ہے, روڈوں پہ نکلے لوگ. تو یہ کام ہے دینی سیاسی جماعتوں کا. سیکولر سیاسی جماعتیں کریں گی نہیں, ان کو اس سے غرض نہیں ہے. تو یہ کس کا کام ہے, دینی سیاسی جماعتیں, اور وہ اس پہ بالکل آواز بولو نہیں اٹھاتا, کیونکہ وہ بھی ایک سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو عوام کا فیور چاہیے. عوام اگر یہ آواز اٹھائے گی تو وہ بھی اٹھا لیں گے, عوام آواز نہیں اٹھائے گی تو وہ بھی
نہیں اٹھائیں گے تو عوام اٹھا ہی نہیں رہی ہے. تو ہم جو ممبر پہ چیخ رہے ہیں نا عوام کو بیدار کرنے کے لیے کہ تم سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ, یہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے ہم نہیں مانتے, یہ غیر اسلامی ہے, وکیلوں کو ڈراؤ. آج بھی ایک ایڈوکیٹ آئے تھے, ان کو میں نے ڈرایا, میں نے کہا یہ عدالتی خلا جو آپ لوگوں نے دھندے لگائے ہوئے, کہہ رہے ہیں بھائی میں تو خلا کا کیس ہی نہیں لیتا, میں کیوں اپنے کھاتے میں زنا ڈالوں. کچھ لوگ ڈر گئے الحمدللہ. پشاور سے ایک ایڈوکیٹ آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے 10 سال سے اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں, 10 سال سے کہہ رہے میں بھی نہیں یہ کرتا, مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کو. میں نے کیا جواب دینا, بیوی کسی اور کی ہے, جج صاحب نے پکڑا دی غفار کو. وسیم کی بیوی تھی, جج نے اٹھا کے غفار. ایک جج آئے تھے بہت بڑے, میں پورا ان کو مینشن نہیں کروں گا کسی کی پرسنل باتوں کو, وہ مجھ سے بہت بحث کر رہے تھے اس پہ, عدالتی خلا, عورت کو نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہو, جج صاحب آپ اپنی بیوی کو طلاق دو, دوسروں کی بیویوں کو آپ طلاق مت دو. ایک دم نہ وہ ان کے کان کھڑے ہو گئے, یار یہ ان کو لگا کلک کیا ان کو, یہ کیا لگا ان کو. جیسے مولانا صاحب تھے جو میٹھا کھانے کے, اکثر مولانا لوگ شوقین ہوتے ہیں, تو بیمار تھے نا, ایسے مرنے لگے نا, بالکل جان نکل رہی تھی ان کی. کوئی آ کے کہہ رہا ہے ان کو پیناڈول کھلاؤ, کوئی کہہ رہا ہے ان کو ٹیکا لگاؤ, کوئی کہہ رہا ہے ان کو یہ کرو, کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو. ایک نے کہا دودھ جلیبی کھلاؤ, ایک دم کلک کیا ان کو, ایک دم ان کی آنکھیں کیا ہو گئیں, کھل گئی, اٹھ کے بیٹھ گئے. بولے بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے. تو کچھ چیزیں انسان کو ایک دم کیا کرتی ہیں, دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ایسا اسٹائل اختیار کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک دم کلک کر جائے, ٹھا کر کے لگے اس کی کھوپڑی میں جا کے. تو میں تو دلائل سے چیخ کے تھک گیا کہ بھائی عورت خود سے نہیں لے سکتی. ہاں مرد ظالم ہو ایک الگ بات ہے, اس میں گواہوں سے ثابت کرے کہ یہ بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, پھر فسخ نکاح ہوگا, تنسیخ نکاح ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ جب چاہے جو عورت چاہے. تو میں دلائل کے انبار لگا دیے, نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ جج بھی آئے ہوئے تھے, ان کو بھی میں نے سمجھایا, نہیں آیا. میں نے کہا پھر ایک بات ہے جج صاحب, آپ اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتے ہو, دوسروں کی بیویوں پہ اللہ نے آپ کو کنٹرول نہیں دیا. تو ایک دم جیسے وہ جلیبی کلک کر گئی تھی نا ان کو بھی یہ جملہ کیا کر گیا, کلک کر گیا, ٹھک کر کے لگا. تھوڑی دیر تک غیرت آئی, پھر دوبارہ وہی بغیرتی والی باتیں شروع کر دی, ہلے تھوڑی دیر کے لیے, پھر کہنے لگے ایکچولی بھائی ڈرامے بازی مت کرو. جب ایک غیر اسلامی ہے تو کیا ہے غیر اسلامی, یہ ایکچولی باتیں امریکہ میں آپ کر سکتے ہو اسمبلیوں میں. جب آپ نے لا آپ کا یہ کہ اسلام کے منافی قانون نہیں بنے گا تو اس پہ بحث نہیں ہوگی عقل کیا کہتی ہے, بحث اس پہ ہوگی کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. پھر میں نے کہا اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا نا تو عقل بھی یہی کہتی ہے, کیونکہ اگر بیوی کو اس طرح سے ڈیورس کا حق دے دیا جائے جیسے عدالتوں نے دیا ہے, تو میں نے کہا مجھے وہ باریک لکیر دکھا دو, بتا دو کہ کون سی حد ہے جس سے ہم فرق کریں میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں. پھر فرق کیا رہ گیا, نہیں ہے بات سمجھ, سوائے ڈاکومنٹیشن کا. بھائی گرل فرینڈ کو بھی ہر وقت بریک اپ کا حق حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو بیوی کو بھی ہے. تو پھر بس نام کا فرق ہو گیا کہ یہ کاغذ میں بیوی لکھی ہوئی ہے, اس کو لکھا ہوا ہے, اور اس کو کاغذ میں گرل فرینڈ لکھا ہوا ہے, یا کوئی کاغذ ہی نہیں ہے. تو کاغذ تھوڑی ہے جس سے پتہ چلتا ہے. جب کاغذ نہیں ہوتے تھے تو کیا میاں بیوی بلوچستان میں KPK میں گاؤں دیہاتوں میں تو بہت سے نکاح جن کا کوئی کاغذ سرے سے ہے ہی نہیں, تو وہ کیا میاں بیوی نہیں ہے. تو بیوی میں اور گرل فرینڈ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس آنے کا حق ہے, جانے کا حق نہیں ہے, اور گرل فرینڈ کے پاس آنے کا بھی حق ہے اور جب چاہے جانے کا بھی حق ہے. اس بات پہ سیکولر لوگ مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں, دو دبا کے گالیاں دو. جب تمہاری بیوی تمہیں چترول لگائے گی نا, غفار کو پسند کرے گی 6 بچے پیدا کرنے کے بعد, پھر دیکھتا ہوں تمہاری حالت کیا ہوگی. اور ان کے تو کمبختوں کے 6 بچے بھی نہیں ہوتے, ایک آدھ بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی جب وہ غفار کے پاس جائے گی نا تو میں تجھ سے پوچھوں گا بتا میں صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا. تو اصل میں ان سیکولر لوگوں کا بیوی سے وہ رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے کمبختوں کا. انہوں نے کوئی جانے نچھاور بھی نہیں کرنی ہوتی, بیوی سے بھی یہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بیگم یو آر, وہ ہے نا تمہاری جیسی تم چاہو زندگی گزارو, میں اپنی لائف میں مست, تم اپنی لائف میں مست. ہم جب اسٹیج پہ جائیں گے کسی پروگرام میں تو دونوں ایز اے میاں بیوی جائیں گے, باقی تیری مرضی, تو غفار کے پاس جا, تو ستار کے پاس جا. تو جب یہ بغیرتی ہو پھر اس کو عدالتی خلا میں کوئی اشکال نہیں ہوگا. یہ غیرت مند لوگوں کے لیے میں حساب کتاب بتا رہا ہوں, جس کو یہ ہوتا ہے کہ یار بیوی میری ہے اور پسند کس کو کر رہی ہے, غفار صاحب کو یا وسیم صاحب کو یا جمشید کو پسند کر رہی ہے. تو غیرت مند لوگوں کو ہوگا کہ یار میری بیوی ہے اور عدالت اس کو کسی اور کو پکڑا رہی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اسلام میں یہ بغیرتی بولو نہیں ہے. تو اس پہ خدا کے بندو آواز اٹھاؤ, آپ لوگ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. جب بھرپور آواز اٹھے گی نا تو یہ ہمارے سیاسی لیڈر تھوڑا سا ہلیں گے, ورنہ یہ نہیں ہلیں گے. ان کو دماغ سے نکال دو اور پرسنلی ملاقاتیں کرو, ان کو عزت دو. مجھے اس سلسلے میں آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملنے کا موقع ملا نا, عزت کے ساتھ میں زرداری صاحب سے بھی ملنے کے لیے تیار ہوں, شاید عزت سے کام ہو جائے. بھائی میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف سے ملنے کا موقع ملا, اس سے بھی ملنے کے لیے, لیکن کوئی سنے تو نا, کسی سے بھی ملنے کا موقع ملا میں تیار ہوں. میں نے تو وکیلوں کو بولا ہے میری جو مدد چاہیے نا اس قانون کو تبدیل کروانے کے لیے, جب جہاں بلاؤ گے میں پہنچنے کے لیے تیار ہوں. اس سے زیادہ میں کیا کروں یار. لیکن ہمارے اسکالر کو دیکھو, کام ڈھیلے کا نہیں کرنا, طاغوتی نظام کو بدلو, طاغوت کے, اور اسلامی حکومت. ابے اسلامی حکومت تو ہے,
اب اس کو اسلامائزیشن کرنے کے لیے لا تبدیل کرنا ہے. اس پہ آواز, جیسے انہوں نے آواز اٹھائی ہے قیصر راجہ نے, یہ جو ڈرامہ آ رہا ہے کون سا برزخ, اس پہ آواز اٹھائی, یہ کام ہے اسلامائزیشن کا. اب قیصر راجہ صاحب بھی بیٹھ دیتے, میں طاغوت کی نظام کو برداشت نہیں, پلٹ دوں گا پورا نظام. اس کا مطلب آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا بھائی یہ برزخ ڈرامہ آ رہا ہے, اس میں ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے, ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور عدالت میں جائیں گے. اس کا مطلب قیصر راجہ صاحب واقعی کیا چاہتے ہیں, ملک کو اسلامی بنانا. ایک ٹاسک لی نا, جیسے یوتھ کلب والوں نے LGBT کے خلاف کانفرنسز کی, وکیلوں کو بلایا, ان کو شعور دیا, کورٹ میں کیس گیا, اور بھی لوگوں نے ساتھ دیا, اور یہ قانون الحمدللہ تبدیل ہو گیا. اس کا مطلب یوتھ کلب والے واقعی پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں, اسلامی. لیکن اگر وہ باتیں پھینکتے رہتے, ہم یہ پورا نظام بدلیں گے, یہ طاغوتی نظام ہے, غیر اسلامی ملک ہے, اس پورے نظام کو پلٹو, اس کا مطلب آپ کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں. جس کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہوتا, اس کا بہت بڑے بڑے کام کرنے کا پروگرام ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو نا. اور جس کا بہت بڑے بڑے کام کرنے کا پروگرام ہوتا ہے, اس کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہوتا. ایک صاحب آئے نا, اور آسان مثال, آپ کے مرضی مطلب کی مثال دیتا ہوں. میں ابھی ٹاپک پر آ رہا ہوں, یہ بیچ میں درمیان میں بات ہے کہ آج کل ٹی وی پہ طاغوت بہت چل رہا ہے, طاغوتی نظام ہے, طاغوت ہے. تو کیا کریں, طاغوتی نظام ہے تو بھائی ایک ایک چیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے تو ہو جائے گی. آئین کس کو فیور کر رہا ہے, آئین آپ کو فیور کر رہا ہے. آئین ہی غلط ہوتا تو پھر ہم نظام کی تبدیلی اور وہ بہت بڑے پیمانے پر کچھ کرنے کی کوشش کرتے. یہاں تمیز سے ہو سکتا ہے, لیکن یہ کام کریں گے وکلا کر سکتے ہیں, ججز کر سکتے ہیں, اور سیاسی لوگ کر سکتے ہیں. تو ججز پہ, وکیلوں پہ, اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ محنت کی جائے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. اور مذہبی جماعتوں کو, مذہبی تنظیموں کو, اسلامی نظریاتی کونسل کو توجہ دلائی جائے کہ آپ کرو یہ کام, تو یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے. اور اگر یہ کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے, بس آپ باتیں پھینک رہے ہو بیٹھ کے. تو وہ کیا تھا, میں مثال دے رہا تھا نا, کہ جو کرنا چاہتا ہے نا وہ اس کے پاس ایک پیکج ہوتا ہے, اس طریقے سے ہوگا. جو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہو, اس کا مطلب وہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کس لڑکی سے, کہتے ہیں لڑکی جو میرے ویژن کا حصہ ہو اور اس ٹائپ کی ہو, جو میرے ساتھ بزنس میں پارٹنر بنے, اور میرا ایک ادارہ ہے وہ بھی چلا لے, اور یہ بھی کر لے اور وہ بھی کر لے, ایسی صفات. میں نے کہا اس کا بول تو میں نہیں کرنا چاہتا, خام خواہ میں کیوں فضول باتیں کر رہا ہوں میرے سامنے بیٹھ. یعنی تیرے کو ایسی عورت چاہیے جو جوان بھی ہو, تجھے اولاد بھی دے, اور تیرا اسکول بھی چلائے, تیرا مدرسہ بھی چلائے, تیرے ساتھ بزنس پارٹنر بھی ہو, اور وہ تجھے پسند بھی آئے, اور اس کمبخت کو تو بھی پسند آئے. تو جس نے نہیں کرنی ہوتی وہ کیا کرتا ہے, باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے جاننے والے, جب میں یہ بیان آتا ہے تو نیچے کچھ خواتین کے کمنٹس آتے, یہ نہیں سدھرے گا, میرے بارے میں لکھا ہوتا ہے. یہ ہر بیان میں دوسری شادی کہیں نہ کہیں سے کھینچ کے لے. ایک انٹرویو میں, ایک پوڈ کاسٹ میں خاتون سے پوچھا گیا, وہ خاتون میرے خلاف بول رہی تھی ہر وقت شادیاں کرتے ہیں, تو اس نے کہا اب تو ان کی 4 ہو گئی. کہتی ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں باتیں, ہو گئی ہیں پھر بھی پتہ نہیں کیا شوق ہے ان کو باتیں کرنے کا. تو اس پہ کسی نے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں اس طرح کے کلپ پہ نا, کہ یہ نہیں سدھرے گا. جن کو میرے بیان سے تکلیف ہو رہی ہے نا, انہوں نے نیچے کمنٹس کیا ہوتے ہیں, یہ مولوی, یہ مفتی نہیں سدھرے گا. تو واقعی میں نہیں سدھروں گا, میں بہت بگڑا ہوا. تو میں بولتا رہوں گا موت تک, مثالیں بھی میں دیتا رہوں گا اس کی. تو وہ کیا ہے, وہ میں بتا رہا تھا نا کہ ہمارے جاننے والے ایک استاذ ہیں, عالم بھی ہیں, وہ ایسے نا بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ ٹیک لگا کے نا, اکثر میں نے دیکھا اسی طرح بیٹھے ہوتے تھے وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ نسوار ان کے منہ میں تھی, پشتو اسپیکنگ ہے, مجھے کہنے لگے یار تم نے پتہ نہیں کیسے کر لی, ہماری تو کوئی دوسری بھی نہیں ہو رہی. تو میں نے ان کی نقل اتاری نا, میں کرسی پہ ایسے کر کے بیٹھ گیا, یوں کر کے نا, ایسے کر کے تھوڑا نسوار والا میں نے وہ بنایا چہرہ. میں نے کہا اس طرح نہیں ہوگی, جب آپ کے پاس آؤ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہوگے اور وہ کہہ رہے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی. ایسے تھوڑی ہوتی ہے بھائی, ہلنا جلنا پڑتا ہے, کیا خیال ہے, رشتہ تلاش کرنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. تو یہ کیا اس طرح, تو میں نے کہا پہلی ہو گئی, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو میرے بھائی, طاغوت کی بات کرنا, نظام کی تبدیلی کی بات کرنا بہت آسان, کوشش کرنا بہت مشکل ہے. تو کوشش, آئین آپ کو فیور کر رہا ہے. آئین کس کے ساتھ ہے, مذہبی لوگوں کے ساتھ ہے. کہ اتنی خاندانی شق آئین میں ڈل گئی ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی لا نہیں بنے گا. اب ہماری اسمبلی 100% بھی سیکولر ہو جائے نا, قانون کے ہاتھوں آگے مجبور ہو جاتی ہے. دیکھو جنرل مشرف تو بہت ایک سیکولر سا آدمی تھا, اس نے بھی کچھ الٹے قوانین جب نافذ کیے نا, تو پہلے مولویوں کو بٹھا کے نا, اپنی مرضی کے سرکاری مولویوں کو بٹھا کے ٹاک شاک پہ اس کو مشرف و اسلام کرنے کی کوشش کی ہے اس نے. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یار کتنا ہی الٹا قانون میں نافذ کروں, لیکن مجھے قرآن و سنت کا سہارا لینا پڑے گا, مجھے کوئی لیبل لگانا پڑے گا. تو یہ خود اس کی علامت ہے بھائی, لوگ غلط ہیں, ملک غلط نہیں ہے. جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہ 2 نمبریاں کرتے ہیں, ملک غلط نہیں ہے. تو تمیز سے آپ جب کام کرو گے, قانون لا آپ کا ساتھ دے گا, کورٹ آپ کا ساتھ دے گی, اگر آپ تمیز سے کام کرنے کی کوشش کرو گے. لیکن وہ ہو نہیں رہا ہے.
تو یوتھ کلب والوں نے کوشش کی نا LGBT کے بارے میں, الحمدللہ ان کی بھی تھی, ان کے علاوہ بھی لوگوں کی تھی, صرف ان کی نہیں تھی, ان کی ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی, ایک پراپر وے میں انہوں نے کام کیا اور الحمدللہ ہو گیا وہ کہ بھائی یہ غیر اسلامی ہے. تو اسی طرح یہ برزخ ڈرامہ ہے, قیصر راجہ صاحب اس کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, آپ ان کا ساتھ دو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں عدالت میں جاؤں گا, اس کی ایسی کی تیسی کروا دوں گا, بند کرواؤں گا. تو یہ ایک طریقہ ہے, کیونکہ لا کس کا, یہی اگر انڈیا میں چل رہا ہوتا, امریکہ میں چل رہا ہوتا, پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھو کینیڈا میں, امریکہ میں, UK میں اسکولوں میں بچوں کو ہومو سیکشولیٹی سکھائی جا رہی ہے باقاعدہ, وہاں آپ کورٹ میں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. پاکستان میں سکھائی جائے تو آپ کورٹ میں اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو, سمجھتے ہو, آواز اٹھا سکتے ہو. تو یہ بہت بڑی چیز ہے یار پاکستان میں, اس کا ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, بس ہم اسٹیٹ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ غیر اسلامی غیر اسلامی. بھائی اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور KPK کا جو لا ہے وہ اور زیادہ, اس کی تو بہت ساری جزیات اسلام کے اور زیادہ قریب ہیں, تو اس میں تو اور زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے, ہم کوشش ہی نہیں کرتے, ہماری دینی سیاسی جماعتیں کوشش نہیں کرتی ہیں, اور جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے ان سے بھی مجھے کچھ اشکالات ہیں, انہوں نے 20 دفعہ توجہ دلائی ہے, نہیں ہو رہا حساب کتاب. تو جب اللہ نے کہا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا نا علامہ اقبال نے, کہ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. علامہ اقبال تھے, پتہ نہیں الطاف حسین حالی تھے, کن کا شعر ہے یہ, کہ جس قوم کو خود لوگ دیندار لوگ ہی اس پہ نہیں چاہتے ہیں تو پھر کہاں سے ہوگا, بس بیٹھ کے باتیں کرتے رہو. تو کہاں سے کہاں نکل لی ہم بھائی, کیا بات کر رہے تھے ہم, یہ بات کر رہے تھے کہ یہاں کہاں سے گیا میں, تو بیان کچھ اور لے کے چلا تھا نا. ابے ریٹن فارم, ہاں یہ ریٹن پہ بات آئی تھی, آپ نے صحیح بات. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی ملک بنتا ہے تو لکھا جاتا ہے آئین کو. تو اللہ میاں نے بھی جب کائنات بنانے کا ارادہ کیا, حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھ, اب لکھا جا رہا ہے. اللہ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ حاکم اعلیٰ اللہ ہے, یہ لکھنے کی اللہ کو ضرورت بولو ہے نہیں, کیونکہ اللہ خود ہی بنا رہا ہے نا, تو خود ہی ہے سب کچھ. اللہ کو یہ لکھنے کی ضرورت تھی کہ میں جو قانون سازی آگے کروں گا وہ کس اصول کے تحت. جیسے پاکستان میں لکھ دیا گیا حاکم اعلیٰ اللہ ہے, اور یہ اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی کی بڑی ایفرٹس ہیں, سمجھتے ہو. آج صبح شام علماء دیوبند کو گالیاں لوگ دینے والے بہت ہیں, لیکن اس میں علماء کی قائد اعظم سے ملاقاتیں تھیں اور ان کی محنت تھی, جس کے نتیجے میں سب سے پہلی شق کیا آئی ہے, حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ ہے. یہ بڑا خاندانی کام علماء نے کروا لیا تھا, بر صغیر کے علماء نے. تو اب اسی شق کے نیچے سارے اصول طے ہوں گے. تو اللہ میاں نے کیا کیا بھائی, اللہ نے کہا میرا تو کوئی اسمبلی نہیں ہے, میں خود ہی قانون بنا رہا ہوں کہ اس کو کیسے چلایا جائے گا. تو اللہ میاں نے اپنے آپ کو پابند کیا سب سے پہلے, کہ میں جو قانون سازی کروں گا, جو میرے بندوں سے معاملات ہوں گے, مخلوق سے معاملات ہوں گے, وہ اس اصول کے تحت ہوں گے. وہ اصول اللہ نے کیا لکھا, سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. کیا مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا. اللہ نے یہ نہیں لکھا, اگر لکھ دیتے مجھے غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر سب کچھ ہمارے لیے حلال ہو جاتا. نہ قوم عاد تباہ ہوتی, نہ قوم سمود تباہ ہوتی, قوم لوط ابھی تک چل رہی ہوتی, اللہ بچائے. اس قانون کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی کینسل کرانے کی, کیا خیال ہے. تو پھر تو سارے جرائم ہوتے, کوئی سزا ہی نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہ نہیں کہا. پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا غصہ میری رحمت پہ غالب ہوگا, رحمت بھی ہوگی غصہ بھی ہوگا, لیکن غصہ زیادہ ہوگا رحمت کم, تو بھی ہمارا پروگرام برباد ہو چکا ہوتا. کیونکہ کوئی نہ کوئی غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے, تو اللہ کو اس پہ غصہ آتا, اللہ کو سزا تھوڑی سی بھی دے دیتا نا اللہ تعالیٰ, تو وہ تھوڑی سی بھی ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہو جاتی. تو اللہ نے کہا کہ نہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے سے کہاں رہے گی, آگے آگے. غصہ اصل نہیں ہے, اصل اللہ کی رحمت ہے. غصہ جب آئے گا جب کوئی بہت زیادہ اللہ کے حکام کو توڑ کر اس کو غضب دلائے. تو اس کے اللہ نے اصول کیا رکھے, دیکھو اللہ نے کہا اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے فوراً عذاب نہیں آئے گا, توبہ کا اس کو موقع دیا جائے گا. تو اس کا مطلب رحمت غصے پہ غالب ہے کہ نہیں ہے. پھر اگر دوبارہ ہو گیا دوبارہ چانس دوں گا اس کو, تیسری دفعہ ہو گیا تو تیسری دفعہ چانس دوں گا, چوتھی دفعہ ہو گیا بولو نا چوتھی دفعہ چانس, پانچویں دفعہ گناہ ہو گیا پانچویں دفعہ چانس. حدیث میں آتا ہے نا, ایک شخص نے ایک بندے کو قتل کیا, اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے, اسے دوبارہ قتل کیا, اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے, نہیں کی توبہ. تیسرا بندہ قتل کیا, اللہ نے چانس دیا اب توبہ کر لے, اس نے کہا اس نے نہیں کی توبہ. چوتھا پانچواں کتنے مار دیے, 99 کے بعد اس کو خیال آیا کہ یہ تھوڑا سا مناسب کام مجھ سے تھوڑا نامناسب چل رہی ہے, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے بھی کوئی کہے کہ چلو کرتے رہو آخر میں توبہ کریں گے. ہزاروں میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کو اتنے جرائم کرنے کے بعد توبہ کا خیال آئے, ورنہ 99% کو توبہ کا خیال نہیں آتا. اس لیے شروع میں ہی بچ جاؤ. گناہ کر کے توبہ بڑا مشکل کام ہے, گناہ سے بچنا آسان ہے, کر کے توبہ کرنا مشکل ہے, کیونکہ لت پڑ جاتی ہے اس گناہ کی. دیکھو جو شراب نہیں پیتے بچے ہوئے ہیں, آسان ہے نا, پی کے چھوڑنا آسان ہے مشکل ہے.
تو 99 کے بعد اس کو خیال آیا, پھر 100 مار دیے, پھر خیال آیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, 100 کے بعد جب توبہ کی ہے تو اللہ نے 100 کے 100 قتل معاف کر دیا. تو رحمت غصے پہ غالب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر موت کا وقت آ گیا نا تیرا اور اب تو توبہ کر رہا ہے, اب معاف نہیں, کیونکہ اب بھی اگر معافی کا آپشن ہو پھر تو سارے کریں گے, تو پھر غضب, پھر اس کا مطلب اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. تو اللہ نے ایک شق جو لکھی تھی وہ یہ نہیں لکھی تھی کہ میں ہمیشہ رحم ہی کروں گا, غصہ نہیں کروں گا. اس میں غصے کا تذکرہ تھا, لیکن کہا کہ رحمت غصے پر غالب رہے گی. تو اب اگر کوئی موت کے وقت توبہ کرتا ہے, کیونکہ موت کے وقت تو عالم برزخ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, فرشتے اور عذاب آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. دیکھنے کے بعد تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا بھائی, ہزاروں بچوں کا قاتل 20 دفعہ سمجھایا گیا, موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا گیا, اتنے بڑے پیغمبر کو معجزے دکھائے گئے, سب کچھ, اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. بتایا کہ اب بھی توبہ کر لے. آخری چانس دیا گیا کہ بھائی سمندر میں راستے بن رہے ہیں, پانی میں, کیسا معجزہ, بنی اسرائیل وہاں سے گزر رہے ہیں, سمندر پھٹ گیا ان کے لیے, کتنا بڑا معجزہ دیکھا نا. وہاں بھی اگر توبہ کر لیتا تو اللہ معاف کر دیتا. کتنا بڑا اللہ نے اس کو آپشن دیا. اس کمبخت کو پھر بھی خیال نہیں آیا, اپنی فوجیں لے کے اسی راستوں میں اتر گیا جو کس کے لیے بنے تھے, بنی اسرائیل کے لیے. ابے بھائی یہ تو اس کے لیے اللہ نے تمہارے سامنے بنائے ہیں, ورنہ پانی ایسے کہاں پھٹتا ہے. دماغ کیا ہو گیا تھا خراب, اترا ہے اور پانی اللہ نے جوڑ دیا. یہ نہیں سدھرے گا. جیسے میں 4 شادیوں پہ بیان نہیں چھوڑوں گا نا, تو ہم تو غلط بات پہ تو نہیں اڑے ہوئے نا, صحیح بات پہ اڑے ہوئے. فرعون کس پہ اڑ گیا تھا؟ غلط پہ. تو فرشتوں نے بول دیا یہ نہیں سدھرے گا, یہ نہیں. اور واقعی جو برے لوگ ہوتے ہیں ایک حد تک جانے کے بعد پھر ان میں سدھرنے کا چانس ختم. اللہ تو توبہ کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے, لیکن پھر بندے کا چانس ختم, بندہ کرتا نہیں ہے توبہ. تو پھر کیا ہوا ہے, اللہ نے سمندر کو ملا دیا. جب ملایا ہے تو فرعون کو جب پانی حلق میں جانا شروع ہوا, فرعون نے کیا کہا, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ہمارے استاد جب اس آیت کا ترجمہ کرتے, ہمیں درس جب قرآن ہم پڑھا رہے تھے نا ہمیں قرآن مدرسے میں, تو وہ اس آیت کے بڑا مزہ لے کے ترجمہ کرتے تھے. فرماتے تھے کہ دیکھو ساری زندگی فرعون ایمان نہیں لایا, مرتے ہوئے لایا تو بڑی ڈیٹیل سے لایا ایمان. انہو, یہ ہو ضمیر شان ہے. جو عربی گرامر جاننے والے طلبہ ہیں ان کو پتہ ہے ضمیر شان کسے کہتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ قصہ یہ ہے, کہ بات یہ ہے, کہ اس کو ضمیر قصہ بھی کہتے ہیں. یعنی جب آپ کوئی بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھتے ہیں نا کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ, تو اس کے لیے ہو ضمیر لائی جاتی ہے, اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا. تو فرعون سے موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی یہ مطالبہ کرتے رہے کہ تو ایک دفعہ زبان سے کہہ دے آمنت باللہ, میں کس پر ایمان لایا, اللہ پر. یہ سینٹنس زبان سے نکال دے. فرعون اتنا سا مختصر جملہ بھی زبان سے نکالنے کے لیے پوری زندگی تیار نہیں ہوا, بلکہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا. لعلی ابلغ الاسباب, لاؤ سیڑھیاں لے کر آؤ, میں ذرا آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں. اطلع الی الہ موسیٰ, موسیٰ کے خدا کو جھانک کے دیکھوں ہے بھی یا نہیں ہے. اس طرح کی فضول باتیں کرتا تھا, جیسے آج کل ملحد لوگ کرتے ہیں کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا. ساری زندگی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا. اور جب پانی منہ میں جانے لگا ہے, اس کو پتا چلا اب ہم گئے, تو کیا کہتا ہے, آمنت انہو, میں ایمان لایا. بات نہیں, ایک اور جگہ کا انہو, وہ آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے اس وقت, کہ آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں ایمان لایا اس بات پر, انہو, کہ بات یہ ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں. تو اس سے پہلے اس نے ضمیر شان لا کے پوری تمہید باندھی ہے. بات یہ ہے کہ, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ گویا فرعون بزبان حال یہ کہہ رہا تھا فرشتوں کو, بھائی ایک منٹ ذرا ٹھہرو, بات تو سنو, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ ایکچولی بات یہ, اس کی مثال ہے جب ہم کسی چور کو پکڑ کے چترول لگاتے ہیں نا, رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو, تو وہ یہ نہیں کہتا میں چور نہیں ہوں, اس کو پتا یہ تو رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, بھائی بات یہ ہے کہ بات تو سنو یار, یعنی تم کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے رکو گے تو میں آگے ایکسپلین کروں گا. تو یہ بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے بات آگے آ رہی ہے, تو مجھے مارو نہیں, پہلے ذرا میری بات سنو. پھر وہ آگے کوئی بھی کہانی بنا رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ چیز اٹھائی ہے لیکن ایکچولی ہوا یہ تھا, یہ کچھ بھی کس سے سنائے گا نا آگے. لیکن وہ جو بات شروع کرتا ہے وہ کس سے کرتا ہے, بھئی بات یہ ہے کہ بات تو سنو. بات تو جیسے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں بات تو سنو, ریلیکس. آر یو ریلیکسنگ. وہ ایک آدمی سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا, تو ایسے کرتا پہن کے نا بڑے مزے سے, تو ایک شخص کیا, آر یو ریلیکسنگ. اس نے کہا نو. اس کو بڑا اشکال ہوا کہ ریلیکس تو کر رہا ہے, پتہ نہیں کیوں منع کر رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. دوسرا کہ آر یو ریلیکسنگ, کہتے ہیں نو آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو پھر تو کیا کر رہے ہیں, اتنے مزے سے لیٹا ہوا ہے, ہم تو یہ سمجھ رہے کہ ریلیکس ہو رہا ہے. تیسرا آیا آر یو ریلیکسنگ, نو آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. چوتھے نے بولا بھائی اتنے لوگ آ کے تجھ سے پوچھ رہے ہیں آر یو ریلیکسنگ, تو بول دے. کہتے ہیں میں آئی ایم سنجیت سنگھ, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ.
نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. کہتے ہیں آئی ایم سنجیت سنگھ بھائی, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو یہ خیر بیچ میں ویسے ہی ایک رائتا اور چٹنی کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کھانا چل رہا ہوتا ہے تو بیچ میں چٹنی کے طور پہ, اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کہا, بھائی تھوڑا ریلیکس, کیا کرو بھائی, ریلیکس ریلیکس. ابھی کیوں ڈبو کے مجھے مار رہے ہو یار, تھوڑا کیا کرو ریلیکس. بات یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا, تھوڑا فرشتوں کو کیا کرنا چاہ رہا تھا, ریلیکس. تو بات یہ ہے کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ, تو بھائی اب بھی اگر اللہ معاف کر دیتا نا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. اللہ کی صفت انتقام کی آپ نفی کر رہے ہو, کیونکہ ایسے موقع پہ تو سب ہی توبہ کر لیتے ہیں. جب قبر کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, برزخ کی وحشت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, تو بھائی پھر تو سب ایمان لے آئیں گے. تو اس لیے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا, موت سے پہلے واپسی کا آپشن ہے. کچھ بھی کر لو اللہ اپنے در سے مایوس نہیں کرے گا, کچھ بھی کر لو. لیکن جب موت قریب آ گئی نا اور اس جہان میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے, اب نہیں ہوگا. پھر اللہ کا اصول اتنا سخت ہے, اللہ کہتے ہیں اگر ساری دنیا کی ساری دولت دے کے بھی عذاب سے جان چھڑانا چاہے گا, جان نہیں چھوٹے گی. تو یہ لا اللہ نے کیا کر دیا, بولو, لکھ دیا. آگے سارا اسی اصول کے تحت اللہ نے قانون سازی. تو بات اس پہ چل رہی تھی کہ انہی میں اللہ نے لکھ دیا تھا کس کا جو ہے نا ٹرک اتنی بائکیں گزر جائیں گی, اور جب یہ گزرے گا تو جو کھڈوں میں ٹائر آ کے اوپر کا کنٹینر لوز ہوا تھا نا, تو وہ اسی سلسلے میں لوز ہوا تھا. صحیح, وہ ہم نے لوز کس سلسلے میں کیا تھا, اس سلسلے میں کیا تھا کہ اس کے اوپر گرے, اس کو مارنا تھا ہم نے. تو اب جب اللہ بچائے ہم سب کو ایسے حادثوں سے, تو پھر ہم کہہ رہے تھے ہائے یوں ہوتا تو یوں ہوتا. بھائی جو مقدر میں تھا ہو گیا. ہاں اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کھڈوں کے خلاف آواز نہ اٹھائیں کہ یہ کھڈا تو مقدر میں لکھا ہوا تھا اور اس کنٹینر نے تو گرنا تھا. ہم تو چونکہ اسباب کے مکلف ہیں, اس لیے ہم نے اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں. کامیابی نہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, اسباب تو کامیابی کے اختیار. تو حکومت کے خلاف تو احتجاج ہوگا. میں بار بار نا لوگ میرے بیانات کو چلا رہے ہیں وہ کہ میں نے کہا ہے نا کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں, تو لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو بنگلہ دیشیوں نے بغاوت کی تو کامیاب ہو گئے. ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں, بنگلہ دیشیوں والی بغاوت کے ہم خلاف نہیں ہیں. وہ والی تو کرو, اس سے تمہیں کس نے منع کیا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میرے بیان پہ بہت سارے لوگ یہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف بغاوت مت کرو. تو دیکھو مفتی صاحب اسٹیٹ کے پٹھو بن گئے, اور مفتی صاحب نے کہا جو بغاوت کامیاب نہیں ہوتی اس میں خون خرابہ ہوتا ہے. تو دیکھو حسینہ واجد کے خلاف بغاوت ہوئی نا بنگلہ دیش میں, کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور بنگلہ دیش کا اس کو فائدہ کتنا ہوا. کتنے جماعت اسلامی کے پرانے بوڑھے جو جیلوں میں پڑے ہوئے تھے چھوڑ دیے گئے, ان کی جان بخشی ہو گئی, اور ایک ایسی حکومت آ گئی جو انڈیا کے کنٹرول میں نہیں ہے. پہلے تو پورا انڈیا ہی چلا رہا تھا اس کو, تو ایک آزاد حکومت آ گئی وغیرہ وغیرہ. دیو مفتی صاحب کی بات غلط ثابت ہو گئی. مفتی صاحب کی بات آپ نے سمجھی نہیں ہے تو غلط کہاں سے ثابت ہو گئی. مفتی صاحب جو میں کہہ رہا ہوں کہ بغاوت مت کرو, اس سے ٹھاٹھا والی بغاوت ہے, مسلح دھماکے, سل قتل و غارت ہے, لوگوں کی لاشیں بکھریں گی, لوگوں کا نقصان ہوگا, اور پھر گورنمنٹ بھی کرے گی سب کچھ, اسٹیبلشمنٹ کرے گی تمہارے خلاف. قتل و غارت کا بازار کم ہونے کے بجائے گرم ہو جائے گا. پھر اس کا فائدہ کون اٹھائے گا, اسلام دشمن قوتیں ہیں. تو یہ آپ کے ہاتھ, باغیوں کے ہاتھ میں نہیں آ جائے گا یہ ملک, یہ چلے جائے گا اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھ میں. باقی جو بنگلہ دیش والوں نے احتجاج کیا ہے وہ بندوقوں بموں والا احتجاج نہیں ہے. اس احتجاج کے تو ہم قائل ہیں. کراچی کی عوام وہ والا احتجاج نہیں کر رہی, تبھی تو پٹ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو تمہارے گٹر کے ڈھکن کبھی بھی نہیں لگیں گے. تم ڈھکن لیس زندگی میں ہی کراچی والوں زندگی گزارو. تم یہ احتجاج کو تو ہم قائل ہیں بھائی, یہ والا تو کرنا چاہیے. ہاں ہم مسلح احتجاج کے قائل نہیں ہیں. دھماکے شماکے مت کرو, بموں کی باتیں مت کرو, طاغوت کے خلاف اٹھو, لیکن یہ والا اٹھنا نہیں کہ اسلحہ لے کے اٹھ کے, یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا. اور یہ جو تمہیں ترغیبیں دے رہے ہیں نا, یہ مارکیٹ سے ہو جائیں گے شارٹ اور تمہیں پھنسوا دیں گے. ماضی میں دیکھ لو جنہوں نے بھی یہ کچھ کیا, جو تحریکیں چلانے والے لوگ تھے وہ محفوظ ہیں, اور نیچے کی سارے پبلک کو انہوں نے مصیبت اور عذاب میں ڈال دیا. تو یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں اس کی. تو مسلح بغاوت کے ہم قائل نہیں ہیں. باقی احتجاج تو آپ کا حق ہے بھائی, اسے تو یہ تو نہیں ہو رہا, تبھی تو نقصان ہو رہا ہے. ابھی حافظ نعیم صاحب نے بھی کیا تھا نا, دھرنے ورنے ہو گیا نا, اس کے کچھ مکے ہو گئے نا, تو اس کے تو ہم قائل ہیں بھائی, بیٹھو آپ جا کے کہیں بھی. تو عوام تو یہ بھی نہیں بیٹھ رہی. اب بلوں کے خلاف پرامن احتجاج کیا حافظ نعیم صاحب نے, اس کا فائدہ ہوا ہے. تو اس احتجاج کے ہم خلاف نہیں ہیں, اس کے تو بھرپور ہونا چاہیے اس ٹائپ کے احتجاجات. تو خیر, تو اب مسلمان کیا کرتا ہے میرے بھائی, مسلمان دیکھتا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو گیا
تو وہ اگر مگر نہیں، وہ کہتا ہے یہ اتفاقی نہیں ہے. جب اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا تھا تو اس میں ایک ایک پتا کا ہلنا بھی لکھا ہوا ہے. اس میں ایک درخت کا پتا ٹوٹ کے جو گرتا ہے نا وہ بھی اس تقدیر کے بغیر نہیں ہوتا. تو جب ہے تو پھر مسلمان کیا کرتا ہے؟ یہ اتفاقی نہیں ہے. یہ کس نے دیا ہے؟ یہ غم بھی کس نے دیا؟ اللہ نے. یہ خوشی بھی کس نے دی؟ اللہ.